بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حصہ شعر کی صنف غزل مکمل ہو چکی ہے. آج ہمارا موضوع ہے قصیدہ. قصیدہ کی تعریف، آغاز و ارتقاء. قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے یا کسی کی ہجو یعنی برائی بیان کی جائے. بعض محققین کا خیال ہے کہ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، یعنی لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے. قصد کے معنی ہیں ارادہ کرنے کے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا ہجو بیان کرتا ہے. بعض نے اس کے معنی مغزی غلیظ کے بیان کیے ہیں. تو غزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ و ردیف ہوتا ہے. بعض قصیدے بغیر ردیف کے ہوتے ہیں. باقی اشعار کے دوسرے مصرعوں میں قافیہ اور ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے. کبھی کبھی قصیدے میں زیادہ مطلبی ہوتے ہیں. قصیدے میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں. حیت کے لحاظ سے قصیدے کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے خطابیہ اور دوسرا ہے تمہیدیہ. خطابیہ جب قصیدہ براہ راست مدح یا مذمت سے شروع ہوتا ہے تو خطابیہ کہلاتا ہے. مثلا سودا کا قصیدہ: آیا عمل میں تیغ سے تیری وہ کار زار. تمہیدیہ جب قصیدہ براہ راست اصل موضوع سے شروع نہیں ہوتا اور اس میں تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل ہوتے ہیں، ایسے قصیدے کو تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں. موضوع کی مناسبت سے قصائد یعنی قصیدے کی جمع ہے. قصائد مدحیہ، ہجویہ، حمد، نعت، منقبت وغیرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. ترکیب کے لحاظ سے قصیدے کے 4 اجزاء ہوتے ہیں. یہ تمہیدیہ قصیدے میں ہوتے ہیں. نمبر 1 تشبیب، اسے نصیب بھی کہتے ہیں، نون سین یہ بھی. اصل میں موضوع یعنی مدح یا مذمت. مدح کہتے ہیں تعریف کرنا، مذمت کہتے ہیں ہجو برائی بیان کرنا. شروع کرنے سے پہلے شاعر کچھ اشعار بطور تمہید کہتا ہے. ان اشعار میں بہار، شراب و شباب، حسن و عشق،
پند و نصیحت، فلسفہ و حکمت وغیرہ مضامین نظم کیے جاتے ہیں۔ دوسرا جز ہے گریز۔ یہ قصیدے کا وہ جز ہے جہاں شاعر تمہید کو ترک کر کے مدح کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تیسرا جز ہے مدح یا مذمت۔ یہ قصیدے کا اصلی موضوع ہے۔ اس حصے میں عام طور پر ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جائے اس کو ممدوح کہتے ہیں۔ ممدوح کے علم و عقل، عدل و انصاف، دلیری و شجاعت اور عفت و سخاوت کی تعریف بڑے مبالغہ آمیز انداز میں کی جاتی ہے۔ چوتھا جز ہے مقطع یا خاتمہ بر دعا یا دعائیہ۔ یہ قصیدے کا آخری جز ہے۔ اس میں شاعر ممدوح کی سلامتی اور عمر درازی کی دعا کرتا ہے۔ قصیدے کے ارتقاء کے سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ متقدین کے دور میں سادہ خیالات، آسان طرز، الفاظ کی صنعت گری اور ثنایا کا رواج تھا۔ متوسطین نے مضمون آفرینی اور خیال بندی پر زور دیا۔ پھر آخرین کے دور میں نازک خیالی اور دقت پسندی کی آواز اس قدر بلند ہو گئی کہ بقول مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں قصائد بن کر رہ گئی۔ 19ویں صدی میں ایران سے خاقانی اور ہندوستان میں غالب جیسے باکمال قصیدہ نگار پیدا ہوئے۔ تو قصیدے میں اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں، کسی نے 7، کسی نے 12، کسی نے 20، کسی کی 21 یا 25 اشعار بتائے۔ زیادہ سے زیادہ قصیدے میں اشعار کی کوئی قید نہیں۔ اردو قصیدہ نگاری میں محمد رفیع سودا ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ سودا نے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے ہم درجہ بنا دیا۔ سودا کے بعد شیخ ابراہیم ذوق نے اس صنف سخن میں نام پیدا کیا اور وہ قصیدے کے استاد مانے گئے۔ مرزا غالب نے صرف 4 قصیدے لکھے اور اردو قصیدہ نگاری میں اپنا لوہا منوایا۔ تو غالب کے بعد مومن کا نام آتا ہے۔ مومن کے قصائد بھی اردو شاعری میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ امیر مینائی، منیر شکوہ آبادی اور جلال لکھنوی نے بھی اردو قصیدے میں کامیاب طبع آزمائی کی ہے، یعنی زور آزمائی کی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں محسن کاکوروی کے قصائد نے اردو قصیدہ نگاری میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ قصیدے کی تعریف، آغاز اور ارتقاء کے بارے میں جانکاری ہے۔ کل ہم انشاءاللہ مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ شہر آشوب پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس ویڈیو کو آخری حرف تک دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں اور اپنی کاپی پر اچھی طرح سے اس کو قلم بند کریں۔ باقی السلام علیکم۔